ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، انی احب لک، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی۔ تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے، اس صحابی سے پوچھا کیا دو گے اس کو مہر میں؟ یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے، کیا دے گا اس صحابی کو؟ یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے؟ کیا دو گے اس کو مہر میں؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے ما عندی شیئن، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا۔ آئے ہائے ہائے، اسلام دیکھیے، اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا، کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے؟ پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا۔ پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا۔ کہنے لگے کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ۔ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا؟ کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو۔ وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی۔ وہ دوبارہ گھر گیا، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، کپڑا نہیں، دولت نہیں، یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ اتنا غریب گھر کا صحابی، لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے، سر اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ جمعہ یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ نبا یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا۔ آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں، کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے؟ اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا۔ اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے، تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی، جس عورت کی شادی میں، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا۔ اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا، نہ چچا تھا، نہ بھائی تھا، اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے، سرپرست بن گئے، اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا۔ نہ بارات کا پتہ تھا، نہ ابڑنے کا پتہ تھا، نہ ہلدی کا پتہ تھا، نہ مہندی کا پتہ تھا، نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں ہیں، نہ لڑکی والے دیکھنے آئے، وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا۔ اور سنو، یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا، 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے۔